الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ محترم عزیز رفقا، اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ آج تقریباً کم و بیش 3 مہینے کے عرصے میں ہم آن لائن اپنی بات کو پیش کرنے کے لیے اور اپنی بات کو آگے بڑھانے کے لیے یہ کوشش، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو کامیاب کرے اور اس کے دین کی سربلندی کا اور تحریک اسلامی کے حق میں مفید ہونے کا اللہ تعالیٰ اس کو آگے بڑھائے تاکہ تحریک اسلامی اس راستے پر چل کر اپنے منصب کو پورا کر سکے۔ حمد و صلوات کے بعد قرآن مجید کی جو ایک بڑی مشہور آیت ہے سورہ صف کی، وہ آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے اس بات کا ارشاد فرمایا ہے کہ یہ لوگ اپنے منہ کی پھوکوں سے اس نور کو بجھانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اس نور کو پورا پھیلا کر رہے گا، چاہے کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ محترم رفقا، جب سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے اسی روز سے حق اور باطل کی کشمکش چلی آ رہی ہے۔ علامہ اقبال نے اس بات کو یوں بیان فرمایا ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مستوی سے شرار بولہبی، کہ شروع اول سے ہی حق اور باطل کی کشمکش یہ اللہ کی زمین پر جاری ہے، اور اس وقت بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ ایک حصہ، ایک گروہ تو اہل ایمان کا ہے اور دوسرا گروہ اہل کفر کا۔ باطل کو کبھی یہ برداشت نہیں ہوا کہ دنیا کے اندر غالب قوت جو حق کی ہے وہ ابھرے اور زمین پر اس کا غلبہ ہو، خدا کی توحید کا نظام قائم ہو۔ یہ باطل نے کبھی اس کو گوارا نہیں کیا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اہل ایمان کی یہ کوشش ہمیشہ رہی ہے اور قیامت تک کہ یہ جاری رہے گی انشاءاللہ العزیز کہ اللہ کا یہ دین
اللہ کی زمین پر غالب ہو اور اسلام کے نور سے اللہ کی زمین جگمگاتی رہے۔ موجودہ دور میں عالمی سطح پر اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے جو منظم سازش کی جا رہی ہے اور اس کے ذریعے سے مسلم ممالک میں قوت کے بل پر تباہی مچائی گئی۔ عراق، شام اور افغانستان ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح ان باطل پرستوں نے اپنی طاقت کا استعمال کر کے یہاں سے اسلام کا اور اسلام کے ماننے والوں کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور کہیں پر یہ سازش کی جا رہی ہے کہ مغربی تہذیب و تمدن کی پرفریب چمک دمک کو دکھا کر مسلم ممالک کو بد اخلاقی، عرانیت، فحش کاری اور بدکاری میں مبتلا کر دیا گیا، اور کہیں نہایت ہی ہوشیاری اور چالاکی سے تعلیم کے، معیشت کے اور سیاست و سماجی نظام کو درہم برہم کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے پیچھے اہل کفر کا منصوبہ اور ان کی خواہش یہی ہے کہ اسلام کا نام لینے والوں کا خاتمہ کر دیا جائے۔ تو اس مسئلے میں ہمارا اپنا ملک بھی اس صف میں نظر آتا ہے کہ یہاں مسلمانوں کا زندہ رہنا امن و سکون کے ساتھ میں مشکل سے مشکل تر بنا دیا جائے، چاہے وہ فرقہ وارانہ فسادات ہوں یا موب لنچی کا معاملہ ہو یا پھر بے قصور مسلم نوجوانوں کی گرفتاریوں کا معاملہ ہو، بابری مسجد کی شہادت اور اس پر ناجائز قبضے کی بات ہو، ہماری مساجد اور ہمارے مدرسوں کو دہشت گرد کا اڈہ قرار دینے والی بات ہو، یا ہمارے تعلیمی اداروں کا تخصص کا معاملہ ہو، یا پھر منظم طور پر اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز بات پھیلانا، مسلمانوں کے خلاف زہر پھیلانے کی کوشش ہو، یا پھر NRC کے ذریعے سے مسلمانوں کو اس ملک سے نکال دینے کا معاملہ ہو، ان سب کے پیچھے اسلام دشمنی کار فرما نظر آتی ہے۔ ملک اور عالمی سطح پر بھی، جیسے کہ مختصر الفاظ کے اندر میں نے آپ کے سامنے اس بات کو رکھا ہوں، اور پھر یہ کہ جب ظالم و جبار آدمی اقتدار کے نشے میں جہاں حق پرستوں پر نشانہ لگاتا ہے تو وہیں وہ یہ چاہتا ہے کہ ساری دنیا کے انسان اس کے غلام بن جائیں، اس کی خدائی کا سکہ چلے، وہ انسانوں پر اپنی حاکمیت کو مسلط کرنا چاہتا ہے، جس کی
تازہ ترین مثال کورونا وائرس ہے کہ جس کے ذریعے سے دنیا کو خوف و دہشت میں مبتلا کر دیا گیا، ملکوں کی معیشت تباہ و برباد کر دی گئی، مظلوم، کمزور، بے بس انسانوں پر زندگی کے دائرے کو تنگ کر دیا گیا، اور کورونا وائرس کی خوفناکی کو بڑھا چڑھا کر پیش کر کے عوام کو گھروں کے اندر قید کر دیا گیا ہے۔ غریب کھانے کے لیے محتاج ہو گئے ہیں، مساجد اور عبادت خانے بند کر دیے گئے۔ اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ یہ ظالم فرعون اور نمرود طاقت، فریب اور عیارانہ چالوں سے دنیا میں صرف اس کا اقتدار چاہتا ہے کہ دنیا کے سارے انسان میرے غلام بن کر رہے، ہماری حاکمیت چلے۔ تو یہ اہل باطل کا شیطانی منصوبہ ہے جو وہ ساری دنیا کے اندر چلانے کے اندر مصروف کار نظر آتے ہیں۔ اب ان حالات کے اندر ہم امت مسلمہ کی طرف نظر ڈالتے ہیں۔ ان حالات میں مسلمانوں نے، امت مسلمہ نے کیا کام کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارے اندر یہ شعور بیدار ہو کہ ہم کو اللہ رب العزت نے جس منصب پر فائز فرمایا ہے، اللہ کے خلیفہ، اللہ کے نائب ہونے کی حیثیت سے ہم اس کو انجام دینے کے لیے اٹھ کھڑے ہو جائیں۔ بظاہر حالات سازگار نظر نہیں آتے، ان حالات کے اندر ہمیں مایوس ہونے کی قطعی ضرورت نہیں۔ ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ ہم اپنے رب کے ہو جائیں، اس سے اپنے تعلق کو مضبوط قائم کریں۔ جیسے کہ سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِیَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ، یعنی کہ اور جس نے اللہ کے دامن کو مضبوط تھام لیا وہ سیدھی راہ پر لگ گیا۔ اور پھر ہمیں دنیا کے سہاروں سے اپنی توجہ ہٹا کر کے محض اللہ کے سہارے کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کا سہارا ایسا سہارا ہے کہ جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ سورہ البقرہ میں فرمایا گیا کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، کہ جس نے طاغوت سے کفر کیا اور اللہ پر ایمان لے آیا تو اس نے ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ طاغوت سے کفر اور ایمان کو قبول کرنا اور ایمان کا اظہار کرنا۔ اگر ہم طاغوت کا انکار کرتے ہیں، طاغوت سے مراد ہر وہ چیز جو اللہ کی بندگی میں ہمارے لیے رکاوٹ بن جائے، چاہے وہ ہمارا اپنا نفس ہو، چاہے وہ ہماری اپنی خواہشات ہوں، چاہے وہ والدین اولاد کی محبت ہو، یا وقت کا ظالم اقتدار ہو جو اپنی حد سے آگے گزر گیا ہو، تو اس کا انکار کر دینا ان ساری چیزوں کا، اور پوری مضبوطی کے ساتھ میں
اپنے ایمان پر جم جانا، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایک بات ایسی بتا دیجئے کہ جس کے بعد مجھے کچھ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا، کہو میں ایمان لایا اور اس پر مضبوطی کے ساتھ میں جم جاؤ۔ یہ ہے اللہ کا سارا حاصل کرنے کا طریقہ کہ ایمان پر مضبوطی کے ساتھ میں جم جانا، تو یقیناً پھر اللہ کی مدد بھی ہمارے شامل حال ہوگی۔ لیکن ہمارا اپنا مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم چاہے کسی کی بھی ہو جائیں، اپنے نفس کے ہو جائیں، اپنے خاندان کے ہو جائیں، اپنے قبیلے کے ہو جائیں، طاغوت کا مہرہ بن کر رہ جائیں اور اللہ ہمارا رہے، یہ بالکل ناممکن بات ہے۔ ہم جب ہر طرف سے کٹ جائیں گے اور اللہ کے ہو جائیں گے تو یقیناً ہم اللہ کی مدد کے اور اس کے سہارے کے حقدار قرار پائیں گے۔ موجودہ حالات میں جب کہ ہمیں کامیابی کوئی آثار نظر نہیں آتے اور نہ کوئی مددگار ہم کو نظر آتا ہے، لیکن ایک مددگار ہے اللہ رب العالمین، کہ جو اپنے نیک بندوں کی مدد کرنے پر آ جائے تو پھر ان کو کوئی طاقت دبا نہیں سکتی، کوئی ان کو اپنا غلام نہیں بنا سکتا، کوئی ان پر غالب نہیں آ سکتا۔ جیسے کہ سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العزت اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، یعنی یہ کہ اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں، اور وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہو؟ بس جو سچے مومن ہیں ان کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ لیکن یہ اللہ کی مدد کب آئے گی اور کیسے آئے گی؟ جب کہ ہم اس کی مدد کریں گے، یعنی اللہ کی مدد کریں گے۔ اور اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کی مدد جس کو فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوط جما دے گا۔ یہاں اللہ کی مدد سے مراد اس کے دین کی مدد ہے، اس کے دین کو غالب کرنے کی جدوجہد میں اپنا سب کچھ لگا دینے کا نام اللہ کی مدد ہے۔ جب اس راہ میں آگے بڑھیں گے جذبے کے ساتھ کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، تو یقیناً پھر اللہ بھی ہماری مدد فرمائے گا۔ سورہ حج کے اندر اللہ رب العزت نے 3 بنیادی اور امتیازی اعمال کا تذکرہ فرمایا ہے، کہ جہاں اس بات کو بیان فرمایا گیا کہ تم لوگوں پر گواہ ہو، تو وہاں امت مسلمہ کو یہ بات بھی بیان فرمائی گئی، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، کہ پس نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ سے تعلق مضبوط قائم رکھو۔ یہ 3 بنیادی اعمال ہیں جو امت مسلمہ کا ایک خاص وصف ہے۔ اس وصف کے ساتھ ہم اگر اللہ کے دین کے راستے پر چلیں گے، اللہ کے راستے پر چلیں گے، تو پھر یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ یہ رجوع اللہ کی کیفیت ہمارے اندر پیدا ہوگی۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو رجوع اللہ کی کیفیات ہوتی ہیں، جو تقاضے ہوتے ہیں، ان تقاضوں کو ہم پیدا کریں کہ ان اعمال کے ساتھ جہاں نماز قائم کریں، ہم زکوٰۃ کو ادا کریں
اللہ سے وابستگی کا اعلان کریں ہم، تو وہاں پر ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو، اس کی نافرمانی سے بچنے کی ہم فکر کریں، تلاوت قرآن ہمارا مشغلہ ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ ہمارے اندر ہو، آخرت کی کامیابی کی فکر ہو، اور ایک اہم بات کہ سچی اور مخلصانہ توبہ بھی ہمیں اللہ سے قریب کرنے والی ہوتی ہے، جیسے کہ سورہ تحریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے سچی توبہ کرو، سچی توبہ، مخلصانہ توبہ، ایسی توبہ کہ جس میں اخلاص ہو اور دوبارہ برائی کے راستے پر نہ جانے کا جذبہ مضبوطی کے ساتھ میں جاؤں۔ اور جب بندہ اپنے رب سے توبہ کر کے اس کی طرف پلٹ آتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے اس بندے سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک بہترین مثال کے ذریعے سے بیان فرمایا، اور یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جب کسی صحرا میں سفر کرتا ہے جہاں نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ آبادی کا نام و نشان ہے، زندگی کے آثار نظر نہیں آ رہے، اور جس اونٹنی پر وہ سفر کرتا ہے وہ اونٹنی جس پر اس کا کھانا بھی ہے، پانی بھی ہے، وہ اونٹنی اس صحرا کے اندر گم ہو جاتی ہے، اور وہ شخص اپنی اونٹنی کو تلاش کرتے کرتے جب امید ہو جاتا ہے، اس کی امید ختم ہو جاتی ہے، تو پھر وہ مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ اسی اثنا میں وہ دیکھتا ہے اس کی وہ اونٹنی جو گم ہو گئی تھی، ماں ساز و سامان کے کھانے اور پانی اس کے سامنے حاضر ہے، تو وہ خوشی سے اچھل پڑتا ہے، اور خوشی کے مارے یہ کہتا ہے وہ کہ اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب۔ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، لیکن اس کو اتنی خوشی حاصل ہوتی ہے تو وہ اس خوشی میں الفاظ کو الٹ دیتا اور کہتا ہے کہ اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ تو جتنی اس شخص کو اپنے ساز و سامان کے ملنے کی ہوتی ہے، تو اس سے کہیں زیادہ خوشی اللہ کو اپنے اس بندے سے ہوتی ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، جو اس کی طرف پلٹ آتا ہے۔ تو سچی توبہ بھی اللہ سے قریب کرنے کا ایک خاص اور بہترین ذریعہ ہے۔ اور پھر یہ کہ ایک سچا مومن تمام دنیاوی سہاروں سے نظریں ہٹا کر کے اپنے سارے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ ایمان کا تقاضا، ایمان کا خاص وصف ہے یہ، جیسا کہ فرعون کے بھرے دربار کے اندر اللہ سے وابستگی اور اسی کی مدد، اسی کا سہارا، اللہ ہی پر بھروسہ، اس پر توکل، اسی سے دعائیں مانگنا، مغفرت طلب کرنا اور اپنے سارے معاملات کو اس کے حوالے کر دینا، اور ان تمام اعمال کو اختیار کرنا جو اللہ سے قریب کرنے والے ہیں، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے والے ہیں۔ تو انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا کہ جب اللہ کی زمین پر اللہ کا دین غالب ہوگا، اسلام کی روشنی سے اللہ کی زمین یہ جگمگائے گی اور دنیائے انسانیت کو امن و سکون حاصل ہوگا۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم تمام امت مسلمہ کو اس کے راستے پر چلنے اور اس کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔